پروفیسر آزاد بھٹی صاحب وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب پروفیسر آزاد بھٹی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء، والدین، اساتذہ کرام، ادارے کی منتظم انتظامیہ، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں موقع دیا۔ ایک ٹیچر رول ماڈل ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ایک استاد سے اتنا متاثر تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی بڑا ہو کر ٹیچر بنوں گا۔ اللہ نے مجھے ٹیچر بنا دیا۔ تو استاد جو ہے یہ بیسک کردار ہے، اگر وہ اس کا رول ماڈل درست نہیں ہے تو اس کے بچے بھی درست نہیں ہو سکتے۔ میں ڈفرینٹ کنٹریز میں گیا، لیکچر ڈیلیور کیے۔ انگلینڈ میں نے مختلف اسکولوں میں گیا، یونیورسٹیز میں گیا، کیمبرج یونیورسٹی میں گیا، آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی گیا۔ میں نے جو پہلی چیز نوٹ کی انگلینڈ کے اسکولوں میں، وہ اگر کیمپس کے اندر بچے موجود ہیں تو باہر سے آنے والے کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اندر کوئی پڑھ رہا ہے۔ اتنی دھیمی آواز کے ساتھ اور اتنے پولائٹ ٹیچر بول رہے تھے کہ میں حیران تھا کہ یہ سارے بچے کتنے نیٹ ہیں اور کتنے احسن طریقے سے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ اس سکول کے اندر سے اگر ایک بچہ اونلی ون چائلڈ اگر اس نے زندگی کی کوئی تربیت پا لی تو اسکول کے اساتذہ، اسکول کے پرنسپل، اساتذہ اور انتظامیہ ان کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ موجودہ عراق کے کیپٹل بغداد میں ایک گورنر گزرا جس نے اپنے ایک بادشاہ گزرا، اس نے اپنے گورنر کو کہا جو بغداد کا تھا کہ ایک تعلیمی ادارہ بناؤ اور اس کی تمام انویسٹمنٹ جو خرچہ ہوگا وہ گورنمنٹ پے کرے۔ تو بادشاہ کے حکم پر گورنر نے ایک تعلیمی ادارہ بنایا گورنمنٹ کی لاگت سے، پیسوں سے، اور بچے بھی پڑھنے لگ گئے، اساتذہ بھی آ گئے۔ تو گورنر نے بادشاہ کو کہا کہ آپ تعلیمی ادارہ وزٹ کریں۔ وہ وزٹ کے لیے آیا، یہ بڑی خاص بات سنا رہا ہوں آپ۔ وہ وزٹ کے لیے آیا، فرسٹ بریفنگ کے بعد بادشاہ نے کہا میں کیمپس کا دورہ کروں گا۔ وہ ایک کلاس روم میں گیا، ایک بچے سے پوچھا یہاں کیوں آتے ہو؟ تو بچے نے کہا کہ میں بادشاہ سلامت، میرا باپ ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا تو میرے دل میں خیال آیا میں بھی ڈاکٹر بنوں۔ وہ ایک اور کلاس روم میں گیا، وہاں ایک بچے سے پوچھا یہاں کیوں آتے ہو؟ تو بچے نے کہا میرا باپ انجینئر تھا تو میرے دل میں خیال آیا میں بھی انجینئر بنوں گا۔ یوں سارے کیمپس میں بچے ریلیٹڈ ٹو فادر بات کرتے رہے کہ میرا باپ یہ تھا، ہم نے کہا یہ بن جاؤں، میرا باپ یہ تھا، میں نے کہا یہ بن جاؤں۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے جاتے ہوئے یہ کہا کہ اس تعلیمی ادارے کو بند کر دو، اساتذہ کو بھی چھٹی دے دو اور بچوں کو بھی یہاں سے فارغ کر دو۔ جاتے ہوئے بادشاہ جب اسکول کے گیٹ پہ پہنچا تو ایک چھوٹا سا بچہ کمزور باڈی کا، بلیک کلر کا، وہ کچھ بکس ہاتھ میں لے کر کے گیٹ سے انٹر ہو رہا تھا۔ بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ میں اس سے پوچھوں کہ یہ کیوں آ رہا ہے۔ بادشاہ نے اسے روکا اور کہا بیٹا یہاں کیوں آتے ہو؟ اس بچے نے جواب دیا اے بادشاہ سلامت، اللہ کے علوم کو حاصل کیے بغیر اور نبوت کے علوم کو حاصل کیے بغیر انسان اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا، اپنی آبجیکٹو آف لائف، اپنی زندگی کے آبجیکٹو کو نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کو نہیں جان سکتا۔ دار ارقم میں نے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم دونوں کا اہتمام۔ اللہ نے زمین پر مکانات کی کوئی کمی نہیں چھوڑی،
ہر بچے کے اندر اللہ نے فل امکانات رکھے ہیں ایجوکیشن حاصل کرنے کی اور تربیت پانے کی، لیکن فقدان اس بات کا ہے کہ ہم ایجوکیشن میں ڈیفرنٹ وے آف ایجوکیشن ہمارے ہاں، ہر ایک سکول کا ایک اپنا مزاج، اپنا طریقہ کار، وہاں سے جو ڈیفرنٹ تھاٹ لے کر کے بچے باہر آ رہے ہیں اور نیشن کے اندر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈیفرنٹ سوچیں پیدا ہو گئیں۔ اگر کاش کہ اس کو اللہ کے علوم اور نبوت کے علوم سے آراستہ کیا جائے ان بچوں کو، اور یقینی بات ہے کہ بادشاہ نے پوچھا بچے کا نام، تو آج دنیا جانتی ہے امام غزالی is the big name of Islamic history. is the big name of Islamic history. اور اس کیمپس کو اللہ آباد فرمائے، اور یہ جو قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے، اس کے بغیر انسان اپنے آپ کو نہیں جان سکتا، نہیں سمجھ سکتا۔ یاد رکھیے دس اینڈ دیٹ سے زندگی نہیں بنتی، ایکس جمع زیڈ سے زندگی نہیں بنتی، یاد رکھنا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل دل نادان تجھے ہوا کہ اس سے زندگی نہیں بنتی، اس سے زندگی نہیں بنتی۔ یاد رکھیے زندگی اگر بنتی ہے تو پھر اللہ کے دین سے بنتی ہے، زندگی اگر بنتی ہے تو اللہ کے دین سے بنتی ہے۔ الحمدللہ ایک بات یاد رکھیے گا، جب نیشن کا درد لے کے اٹھیں گے، نیشن کا درد لے کے اٹھیں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ نیشن بنے گی۔ کوئی ایک تو ہوگا جو امام غزالی پیدا ہو سکے گا۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر سے، آئی ایم ویری ہیپی فار یور کائنڈ۔ بہت خوشی ہوئی مجھے اس کیمپس میں آ کر، اور مجھے بڑی رسپیکٹ دی۔ اللہ پاک ان کو سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔